تم نے رحمت اللہ علیہ صرف بزرگوں کے لیے سمجھ لیا؟ بھائی ہر مسلمان زندہ کو بھی کہہ سکتے ہیں رحمت اللہ علیہ، مردہ کو بھی کہہ سکتے ہیں. یہ ہم نے عجب تقسیم کر دی ہے. بزرگوں کے لیے رحمت اللہ علیہ اور عام مسلمانوں کے لیے مرحوم. ارے بھائی تم کیوں بخل کرتے ہو؟ رحمت اللہ علیہ دعائی ہے، کسی کو بھی دی جا سکتی ہے. رضی اللہ عنہ بطور دعا ہر مسلمان کے لیے ہے. علیہ السلام بطور دعا ہر مسلمان کے لیے. لیکن یہاں وہ عجیب تقسیم ہو گئی ہے کہ رضی اللہ، ہاں بطور خبر کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ صرف صحابہ کے لیے ہے کہ کلن وعد اللہ الحسنى. اللہ تعالیٰ نے تقسیم تو کی کہ میرے نبی تیرے صحابہ سارے ایک جیسے نہیں ہیں، لیکن میرا وعدہ ہے سب جنتی ہیں. تو اس لحاظ سے رضی اللہ عنہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ بطور خبر صرف صحابہ کے لیے. بطور دعا میں اپنے باپ کے لیے بھی کہہ سکتا ہوں، اپنی ماں کے لیے بھی کہہ سکتا ہوں، اور ہر مسلمان کے لیے کہہ سکتا ہوں جو فوت ہو چکا ہے یا جو زندہ ہے اس کو بھی کہہ سکتا ہوں رضی اللہ عنہ، اللہ تو اس سے راضی ہو. جب ہم اردو میں کہتے ہیں اللہ تم سے راضی ہو، رضی اللہ عنک. تو جو مر گیا ہے اس کو بطور دعا رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں، رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں، رحمت اللہ علیہ کہہ سکتے ہیں، علیہ السلام کہہ سکتے ہیں، علیہ السلام کہہ سکتے ہیں. لیکن چونکہ مسلمانوں کا ایک طبقہ حضرت کہ مولا علی کو علیہ السلام کہتا ہے، ائمہ اہل بیت کو علیہ السلام کہتے ہیں، تو ہم نے اس پر کاٹا پھیر دیا. ہم نے نہیں رضی اللہ عنہ. اتنی چھوٹی مولیوں دے دل چڑی طرح ہو گئے. چڑی نہیں ہوگی، چڑی دے دل تو چھوٹے دل ہو گئے. ظرف ہے، پتہ نہیں کہاں چلا گیا. حالانکہ علم تو وسعت پیدا کرتا ہے. آج کا پڑھنا پڑھانا وہ ایسے دلوں کو تنگ کر کے سکیڑ کے چڑیا سے بھی چھوٹا بنا دیتا. ارے بھائی ہر کسی کو بطور دعا علیہ السلام کہہ سکتے ہو، علیہ السلام کہہ سکتے ہو. میں بیان کر رہا تھا تو میں یعنی ایسے نجی محفل میں بیان تھا علماء میں، تو بات کرتے کرتے میں نے کہا مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ، ان کی ایک جو خدمت ہے کہ انہوں نے یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے دین کو آسان لفظوں میں پڑھے لکھے طبقے تک پہنچائے. اس سے پہلے جتنے علماء کی تحریریں ہیں وہ فارسی عربی کے الفاظ سے اتنی بھری ہوئی ہیں کہ کالج سکول کا طبقہ وہ پکڑ نہیں سکتا تھا. یہ پہلی شخصیت ہیں جن کی تعلیمات اور جن کی تحریروں نے لوگوں کو متاثر کیا. یہ ان کا مثبت پہلو ہے. انہوں نے دین کو سیاسی رنگ دے دیا، یہ منفی پہلو ہے، اس سے ہمیں اختلاف ہے. لیکن جو انہوں نے خیر کا کام کیا ہے اس کی تو تعریف کرنی چاہیے. تو بچوں میں تمہیں کیا بتاؤں کہ پستی کس حد تک پہنچ چکی ہے. ایک مولوی صاحب کھڑے ہو گئے میری بات کے بعد، کہنے کہ آپ نے مودودی صاحب کو رحمت اللہ علیہ کیوں کہا ہے؟ رحمت اللہ علیہ تو ناچنے والے کو بھی کہہ سکتے ہیں، شرابی کو بھی کہہ سکتے ہیں، طوائف کو بھی کہہ سکتے ہیں جو مر گئی رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ. یہ تو دعا ہے. کہ یار میرے بچے اتنا بغض تو نہ رکھو کہ کسی مسلمان کے لیے رحمت اللہ علیہ کہنا بھی جرم بن جائے. بس یہ اس سے میں جو میں کہنا چاہتا تو اس کی یہ وضاحت دے رہا ہوں. یہ علیہ السلام جو ہم بولتے ہیں، فیمیل ہوگا تو اس کے لیے علیہ السلام بولا جائے گا، اور میل کے لیے علیہ السلام بولا جائے گا. تو یہ ہمارے محدثین نے خصوصاً اہل بیت کے لیے الفاظ استعمال کیے ہیں. یہ تو پھر بعد میں سنی شیعہ کنفلکٹ کی نظر ہو گئے. ادروائز اہل سنت کے ائمہ نے ان الفاظ کو صحابہ اکرام علیہم رضوان میں خصوصاً جو اہل بیت ہیں ان کے لیے استعمال کیا ہے. صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6318 نمبر حدیث میں امام بخاری رحمہ اللہ نے سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہم السلام کے ساتھ علیہم السلام لکھا ہے. صحیح بخاری 6318. لیکن پاکستانی مولوی بڑھ گئے. یہ میں آپ کو عربی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، مکتبۃ الشاملہ کھول لیں
یا انٹرنیشنلی سب سے بڑی اہل سنت کی، اور اس میں بھی اہل حدیث کی ویب سائٹ ہے sunnah.com، جس میں انگلش میں بھی احادیث کی تمام کتابیں انٹرنیشنل نمبرنگ پہ رکھی ہوئی ہیں اور اردو میں بھی، اس میں بھی اردو میں اور انگلش میں پھر مولوی گھس گیا ہے، اس کی اگر آپ عربی ورڈنگ پڑھیں گے تو آپ کو وہاں یہ علیہ السلام مل جائے گا، کیونکہ پھر لوگ کہتے ہیں جی ہم دیکھتے ہیں ملتا نہیں ہے، تو انہوں کی تو بڑا مولوی ڈس گیا، تو سب تو بڑی مصیبت جڑی مسلط ہوئی ہے اس امت اتے تعریف کرنے والی علماء یہود کا کردار ہے ان لوگوں کا۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3748 نمبر حدیث میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کے ساتھ امام بخاری نے حسین علیہ السلام لکھا ہے، 3748 صحیح بخاری۔ اور یہ صرف امام بخاری نہیں، السنن ابی داؤد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4646 نمبر حدیث جو ہے، 4646 نمبر حدیث میں سیدنا علی کے ساتھ امام ابو داؤد نے علی علیہ السلام لکھا ہے۔ جامعہ ترمذی میں سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما علیہم السلام کے اوپر جو چیپٹر باندھا ہے امام ترمذی نے، اور ان کے جب نام آئے ہیں ان کے ساتھ علیہم السلام لکھا ہے۔ پھر ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر بھی سلامتی ہو، تمام عبادت گزار بندوں پر، اللہ کے نیک بندوں پر سلامتی ہو۔ تو نیک بندوں میں اگر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت نہیں تو اور کون لوگ ہیں؟ وہی تو ہیں نیک بندے ڈیفینیٹلی، جن کی حمایت میں پیچھے قرآن کھڑا ہے الحمدللہ۔ تو یہ جو تفریق ہے کہ صحابہ کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انبیاء کے ساتھ علیہ السلام، یہ مولویوں کی بنائی ہوئی تفریق ہے، اہل سنت کے محدثین کے ہاں ایسی کوئی تفریق نہیں پائی جاتی۔ ایون جب صحیح مسلم شروع ہوتی ہے تو امام مسلم کے جو شاگرد ہیں مسلم بن حجاج قشیری رحمہ اللہ المتوفى 261 ہجری، ان کے شاگرد جب اپنے استاد سے صحیح مسلم نقل کرتے ہیں تو وہ یہ لکھتے ہیں کہ قال مسلم بن حجاج قشیری رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ ان سے راضی ہو۔ تو دعائیہ کلمات ہیں، تو قرآن میں تو سب کے لیے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، یہ ہر اس شخص کے لیے ہے کہ اللہ اس سے راضی، وہ اللہ سے راضی جو اپنے رب سے ڈرے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اطمینان والی جان اپنے رب کی طرف لوٹ اس حال میں کہ تو اپنے رب سے راضی، تیرا رب تجھ سے راضی۔ یہ تو تمام کے لیے۔ تو یہ بعد میں جب چونکہ فرقہ واریت آتی ہے پھر اس طرح کے ایشوز بننا شروع ہو جاتے ہیں، ورنہ یہ علیہ السلام والا کوئی جھگڑا نہیں تھا، یہ استعمال کیا ہے، اور میں اسی لیے جان بوجھ کر علیہ السلام والے الفاظ استعمال کرتا ہوں تاکہ یہ جو بت پرستی ہمارے لوگوں کے دلوں کے اندر آ چکی ہے اور فرقہ واریت کی لعنت پڑ چکی ہے، اس کا صفایا ہونا شروع ہو اور لوگوں کو صحیح حق بات پتہ چلے کہ یہ سنی شیعہ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو کتاب و سنت کا مسئلہ ہے۔ جو حق بات ثابت ہوگی اس کو اسی طریقے سے استعمال کرنا ہوگا۔ پھر آپ جب مردوں کے پر جاتے ہیں سلام ہی پڑھتے ہیں نا، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین، صحیح مسلم میں حدیث ہے، اے اہل ایمان جو ان قبروں میں ہو اور مسلمانوں تم پر اللہ کی سلامتی ہو، تو علیہ السلام تم پر سلامتی ہو۔ ہم ایک دوسرے کو جب ملتے ہیں السلام علیکم کہتے ہیں، پھر قبر رسول پر جا کر صحابہ کرام رضوان کیا عرض کرتے تھے؟ 4 کتابوں کے اندر صحیح سند کے ساتھ، الموطا امام مالک کے اندر، سنن کبریٰ البیہقی کے اندر، فضل الصلاۃ علی النبی کے اندر، اور المصنف ابن ابی شیبہ میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 11793 نمبر اثر ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام جب بھی قبر رسول پر حاضر ہوتے تو کہتے السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ پھر سیدنا ابو بکر کی قبر پر آ کر السلام علیکہ یا ابا بکر رضی اللہ عنہ، یا ابا بکر نہیں، السلام علیکہ یا ابا بکر، تو میں ابو بکر علیہ السلام کیوں نہیں کہہ سکتا؟ پھر آ کر اپنے باپ کی قبر پر السلام علیکہ یا ابتا یا السلام علیکہ یا عمر، یہ دونوں الفاظ ملتے ہیں۔ تو یہ علیہ السلام والا مسئلہ بھی میں ساتھ ساتھ کلیئر، کیونکہ میں بار بار بول رہا ہوں سیدہ عائشہ کے لیے، تو بعض لوگوں کو تکلیف ہوگی کہ یہ کوئی نیا فرقہ کھڑا کر رہا ہے۔ نیا فرقہ نہیں ہے، آپ کے مولویوں نے جو گرد و غبار کے ذریعے اور اپنی جو انجیکشن لگا کر فرقہ واریت کے دین کو پلوٹڈ کر دیا تھا، الحمدللہ وہ تمام غبار اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندے اٹھاتا ہے، ان کے ذریعے ان چیزوں کو دور کرتا ہے الحمدللہ۔ علیہ السلام کا لفظی معنی ہے ان پر سلامتی ہو، اس پر سلامتی ہو، اور اسی طرح صلاۃ کا جو لفظ ہے وہ بھی سلام کے ہم معنی ہے ان پر رحمت نازل ہو۔ تو عام نارمل اس کا معنی تو یہ ہے، لیکن یہ چونکہ ایک اختلافی مسئلہ ہے اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان، اور اس اختلاف کی بنیاد بھی مسئلہ امامت پر ہے، اس لیے مسئلہ امامت کو پہلے سمجھے کہ اہل تشیع کے ہاں مسئلہ امامت کا کنسپٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبوت کا سلسلہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا
اللہ کے رسول آخر نبی ہے، لیکن امامت کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہے وہ پہلے امام ہے، اس کے بعد جو ہے ان کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ، اس کے بعد جو ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ، اور اسی طرح یہ سلسلہ آگے ان کے ہاں چلتا رہا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے جو حضرات ہیں وہ امام ہوتے آئے ہیں، اور 12 امام مہدی جو ان کے ہاں غائب ہے۔ تو یہ ان کا کنسپٹ ہے امام کے سلسلے میں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کے اوپر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، وہ براہ راست اللہ سے رہنمائی حاصل کر کے انسانوں کی رہنمائی کرتا ہے، وہ معصوم ہوتا ہے۔ اسی طرح تھوڑا سا امام اور نبی کے اندر یہ فرق کرتے ہیں کہ امام کے اوپر وحی نہیں آتی، اور وہ بھی اللہ کے سے رہنمائی حاصل کر کے لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، اور وہ بھی معصوم ہوتا ہے۔ تو علیہ السلام کا جو اصطلاح، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ لفظ انبیاء علیہ السلام اور ملائکہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اختلاف اس میں ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے علاوہ یہ شخصیات کے لیے استعمال ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ تو اہل تشیع حضرات جو ہے وہ اس عقیدے کی بنیاد پر جو ہے مخصوص شخصیات کے ساتھ، جن کو وہ امام مانتے ہیں، ان کے ساتھ وہ علیہ السلام لگاتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام، حضرت حسن علیہ السلام، حضرت حسین علیہ السلام، اسی طرح ان کے بعد جو حضرات آئے ہیں، چاہے وہ تابعی اور تابعین ہو، تبع تابعین ہو، یا ان کے بعد والے ہو، لیکن اگر وہ امام ہیں تو ان کے ساتھ علیہ السلام لگاتے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف جو ہے چوٹی کے جو صحابہ ہیں، ابوبکر صدیق جو ہیں، حضرت عمر جو ہیں، اور حضرت عثمان ہیں رضی اللہ عنہ، ان کے ساتھ وہ نہیں لگاتے۔ تو اس سے اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ یہ اپنے عقیدے کا اظہار کرنے کے لیے اس لفظ کا استعمال کرتے ہیں، لہٰذا اس لفظ کا استعمال اس عقیدے کے اظہار کے لیے درست نہیں ہے۔ باقی جن لوگوں کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ وہ جیسے اہل سنت ہیں، ان کے ہاں امامت کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے، وہ اگر استعمال کرتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اہل سنت کے محتاط علماء وہ یہ کہتے ہیں کہ اس صورت میں بھی اگر عقیدہ نہ ہو تب بھی وہ تبعاً جو ہے، ضمناً جو ہے، غیر انبیاء کے ساتھ صلاۃ اور سلام کے لفظ پڑھ سکتے ہیں۔ تو جیسے کہ درود کے اندر ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پہلے آیا، ان پر صلاۃ کے بعد ان کے آل پر، اس طرح ابراہیم علیہ السلام نبی ہے، ان کے پر صلاۃ کے بعد ان کے آل پر۔ تو یہ محتاط علماء جو ہے وہ اس طرح فتویٰ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة۔ ان صبر کرنے والوں کو بشارت دے جن کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، انہی لوگوں پر صلاۃ ہو اور رحمت ہو۔ اب کوئی یہ سوال کرے، دیکھو عام صبر کرنے والے لوگوں کے لیے جب صلاۃ اور رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ ان پر صلاۃ ہو رحمت ہو، تو پھر اہل بیت وہ تو عظیم ہستیاں ہیں، ان کے لیے تو ہونی چاہیے۔ تو جواب اس کا یہ ہے، یہاں وبشر الصابرین کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ الصابرین میں الف لام جنس کے لیے ہے، تمام کے تمام صبر کرنے والے، جن کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے کہ اگر مصیبت پہنچتی ہے تو وہ جزا فضا نہیں کرتے بلکہ صبر کرتے ہیں، اور جو ہے نا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں، چاہے وہ 12 امام ہیں چاہے ان کے علاوہ ہیں، ان کے اندر یہ صفات اگر پائی جاتی ہیں تو آپ ان پر صلاۃ و سلام پڑھیں، تو اللہ ان پر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں۔ تو اس سے بعض حضرات کو مخصوص کر کے، اس سے استدلال کر کے آپ جو ہے نا اپنے مدعا کو ثابت نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ قرآن میں آیا ہے کہ سلام ہو اللہ تعالیٰ کے ان بندوں پر جن کو اللہ نے پسند کیا ہے۔ اس سے اگر کوئی سوال کرتا ہے یہاں عام بندوں کو جن کو اللہ نے پسند کیا ان کے بارے میں، تو یہاں بھی یہی بات ہے۔ ویسے تو اگر انبیاء مراد الذین اصطفیٰ سے، جیسے کہ بہت سارے مفسرین انبیاء مراد لیتے ہیں، تو پھر تو کوئی سوال ہی نہیں۔ اگر انبیاء مراد نہ ہو، عام جو ہے نیک لوگ اگر مراد ہیں کہ نیک لوگوں پر اس آیت میں سلام پڑھنے کا ذکر آیا ہے، تو اس طرح جو ہے اہل بیت ہو یا دیگر حضرات ہو ان پر بھی پڑھنا درست ہونا چاہیے۔ اگر کوئی یہ سوال کرتا ہے تو یہاں بھی وہی مسئلہ ہے، الذین اصطفیٰ یہ بھی عام ہے، جن کو اللہ نے پسند کیا، جو نیک ہیں، جو نیکوکار ہیں، جن کو اللہ نے جن کا انتخاب کیا ہے، چاہے وہ 12 امام ہیں چاہے ان کے علاوہ ہیں، سب پر آپ سلام پڑھیں۔
تو پھر یہاں بھی آپ مخصوص کرتے ہیں، یہ مخصوص کرنے والوں کے لیے اس آیت میں بھی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اہل سنت کی کتابوں کے، حدیث کی کتابوں کے اندر یہ باتیں موجود ہیں، جیسے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا ذکر کیا تو انہوں نے جو الفاظ لائے ہیں تو وہ عبید اللہ بن زیاد کے سامنے جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کو لایا گیا تو ان کا جو ذکر کرتے اتیا برأس حسین ابن علی علیہ السلام کا لفظ بولا۔ اس طرح دیگر محدثین جو ہے وہ علیہ السلام کا لفظ استعمال کرتے رہے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ عقیدہ ہے، کسی کا یہ عقیدہ ہے، وہ کسی شخصیت کے ساتھ اگر نام علیہ السلام کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور اس کا عقیدہ بھی یہ ہے کہ مخصوص اصطلاح میں یہ امام ہے، جو کنسپٹ اہل تشیع حضرات کا ہے، اس کنسپٹ کو ظاہر کرنے کے لیے اگر علیہ السلام کہتے ہیں تو درست نہیں ہے۔ تو یہ محدثین جو امام بخاری ہے اور دیگر حضرات جو ہے، یہ ان کا یہ تصور تو نہیں تھا، ان کا یہ عقیدہ نہیں تھا۔ اگر یہ عقیدہ نہ ہو تو علیہ السلام کہنا درست ہے۔ علیہ السلام کا کیا مطلب؟ علیہ السلام ان پر سلامتی ہو۔ السلام علیکم ہم کسی کو کہتے ہیں، کوئی ہمارے سامنے السلام علیکم کہتے ہیں، تم پر سلامتی ہو۔ اسی طرح کوئی دوسرا بندہ جو ہے کوئی آ کر کہتا ہے کہ ہمیں کسی اور کا پیغام پہنچاتا ہے، وہ آپ کو سلام کہہ رہا تھا، تو اللہ کے رسول نے اس کے جواب میں کیا فرمایا؟ یہ حکم دیا ہے کہ ہم کوئی کسی اور کا سلام ہمیں پہنچائے تو ہم کہتے ہیں وعلیکہ وعلیہ السلام، علیہ السلام۔ ہم یہ تصور تو نہیں کرتے کوئی مخصوص اصطلاح میں وہ امام ہے اس لیے ہم علیہ السلام کہتے ہیں۔ عام انسان کے لیے ہم جب کہہ سکتے ہیں تو پھر ظاہر بات عقیدہ اگر ہمارا ایسا نہیں ہے تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ السلام علیکم کہہ دو، علیکم کو پہلے کر دے، علیکم السلام کہہ دو، ضمیر کے چینج ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اصل مسئلہ عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ کسی خاص امامت کے عقیدے کی اس کو ظاہر کرنے کے لیے اگر آپ کہتے ہیں تو درست نہیں ہے، اگر ایسا نہیں ہے تو یہ درست ہے۔ اب ان حضرات سے ہمارا سوال یہ ہے کہ دیکھو عبداللہ بن ابی اوفا کی روایت امام بخاری بیان کرتے ہیں اور اس کے لیے باب جو باندھا ہے وہ کہتے ہیں هل يصلى على غیر النبی، کیا غیر نبی پر صلاۃ پڑھنا درست ہے یا نہیں؟ اور اس باب کے اندر امام مسلم نے بھی یہ حدیث بیان کی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں عبداللہ بن ابی اوفا کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول کو کوئی تحفہ پیش کرتا تھا، ہدیہ لاتا تھا، تو اللہ کے رسول فرماتے تھے اللہم صلی علیہ۔ اور خود عبداللہ بن ابی اوفا کہتے ہیں میرے والد محترم جب گئے تو انہوں نے ہدیہ پیش کیا تو اللہ کے رسول نے اللہم صلی علی ابی اوفا کا۔ تو یہاں ابو اوفا جو صحابی ہیں ان کو تو اللہ کے رسول نے خود کہا اللہم صلی علیہ، یہ نص سے ثابت ہے۔ تو کیا یہ حضرات ان پر صلی اللہ علیہ کہتے ہیں؟ ان پر علیہ السلام کہتے ہیں؟ نہیں کہتے نا۔ اسی طرح جن حضرات نے سیرت کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھے وہ کون سے حضرات ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول کو ہدیہ پیش کیا تھا، اور اللہ کے رسول ہر ہدیہ پیش کرنے والے کو یہ دعا دیتے صلی علیہ، تو ان کو ڈھونڈ کر ان سب کے ساتھ صلی اللہ علیہ علیہ السلام کے لفظ لگا دے؟ نہیں لگاتے نا۔ تو نہیں لگاتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مخصوص جو ہے شخصیات اور ہستیوں کے ساتھ علیہ السلام لگاتے ہیں، باقیوں سے اس کی نفی کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے یہ ایک عقیدے کا اظہار کرتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے امام کا لفظ ہے، امام کا بھی یہ مطلب ہو گیا کہ امام اگر اس جو ہے مخصوص اصطلاح کے حساب سے اگر آپ کسی کو امام سمجھ کر جس شخصیت کے ساتھ آپ یہ نام لگا رہے ہیں تو اگر امام سمجھ کر اسی طرح جو ہے جو مخصوص عقیدہ ہے اس عقیدے کے اظہار کے لیے اگر امام کہتے ہیں تو نہیں کہہ سکتے امام ابوبکر نہیں کہہ سکتے، امام عمر نہیں کہہ سکتے، امام علی نہیں کہہ سکتے، امام عثمان نہیں کہہ سکتے۔ اگر عقیدہ آپ کا یہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے، اپنے مسجد کے امام کو بھی آپ امام کہہ سکتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ ان سے کم درجے کے حضرات ہیں، یہ تو صحابہ کرام کے درجے کے تو نہیں ہے۔ ابو حنیفہ آپ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ، عقیدہ آپ کا وہ امامت کا نہیں ہے۔ امام مالک، امام جعفر صادق، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، تو آپ لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے ایک لفظ ہمارے ہاں رضی اللہ عنہ ہے، تو رضی یرضا، رضیہ یہ ماضی کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے راضی ہوا، رضی اللہ اللہ راضی ہوا۔ تو یہ صحابہ کے ساتھ مخصوص اس لیے ہے کہ خود اللہ فرماتے ہیں اللہ ان سے راضی، رضی اللہ عنہ ورضوان، اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی، لہذا یہ صحابہ کے ساتھ خاص ہے۔ ہاں اس کا یہ معنی بن سکتے ہیں رضی اللہ عنہ اللہ ان سے راضی ہو، آپ دعا دے رہے ہیں تو اس معنی میں آپ صحابہ کے علاوہ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ یہ ان کے ساتھ خاص ہو گیا تو اس کے اندر جو ہے نا یہ خبر کا معنی جو ہے یہ غالب ہے کہ اللہ راضی ہوا، اور باقی حضرات سے ہوا نہیں ہوا یہ یقینی طور پر معلوم نہیں ہے۔ لہٰذا ان کے لیے اگر آپ کوئی لفظ بولنا چاہتے ہیں رحمہ اللہ بولے،
आफ़ल्लाहु अन्हु बोले, ये अल्फाज आप बोल सकते हैं। अल्लाह ताला इन बातों को समझ कर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।